ہمیں اپنے عقیدے پر ایک بار پھر غور کرنا چاہیے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ یہ غور کریں کہ جب آپ نے اپنے عقیدے میں اللہ کریم کو مان لیا اور تسلیم کر لیا کسی شرط کے بغیر، اس لیے آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ اللہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اور پھر آپ نے ایک ایسے اللہ پر ایمان رکھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایک ہے، واحد ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور آپ پر اس کی عبادت فرض ہے۔ وہی رب العرش العظیم ہے، وہی رب المشرقین والمغربین ہے، وہی زمین کو حرکت دیتا ہے، آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، وہ کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت ایسے 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 کرنی چاہیے۔ آپ کا کانٹریکٹ بس یہیں تک ہے۔ آپ کو یہی نہیں کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کو کشادہ رزق ملے گا۔ یہاں یہ جو اضافہ ہے یہ ہم خود کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں تو صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ زندگی میں ایسے اللہ کو مان لو جس اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ کو اس لیے مان لیا جائے کہ آپ کی یہ زندگی ایمان میں گزرے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس میں اگر کوئی گارنٹی دی گئی ہے تو آخرت کی گارنٹی دی گئی ہے، مگر آپ کی گارنٹی کو اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں، بس یہیں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے اور سارا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو جاننے کے بعد یہ چیزیں آپ کے ایمان کے کانٹریکٹ میں نہیں ہیں، ہے وہ اللہ ہی جو رزق دینے والا ہے اور اللہ ہی مریض کو شفا دینے والا ہے، مگر یہ آپ کے ایمان کے کانٹریکٹ میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بغیر کسی شرط کے آپ نے قبول کیا اور اس کا معاوضہ آپ زندگی کے بالعموم سکون کی شکل میں اور آخرت میں نجات کی شکل میں حاصل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور آپ جو صاحبانی عقیدہ ہیں وہ عقیدے کی مدد حاصل کر کے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے زیادہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جو چیزیں کافر کو اس عقیدے کے بغیر مل رہی ہیں وہ چیزیں آپ صرف عقیدے کی وجہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے، اور جسے آپ نعمت سمجھ رہے ہیں وہ کافر کو بغیر عقیدے کے حاصل ہوئی۔ کافر کو عقیدے کے بغیر سائنٹیفک ترقی ملی، کافروں کے عقیدے کے بغیر دنیاوی معاش کا کنٹرول ملا، دنیاوی معیشت کا کنٹرول ملا، دنیا کی جتنی انرجی ہے ان کے کنٹرول میں ہے، اور آپ عقیدے کے دم سے وہی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کافر کو بغیر عقیدے کے مل گیا۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی نااہلی کو عقیدے کی وجہ سے اہلیت میں بدلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ محنت سے ملتا ہے۔ آپ اپنے عقیدے کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ عقیدہ جو ہے یہ آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے دیا گیا ہے، مگر عقیدے کی وجہ سے آپ صلاحیتیں کمزور کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اسے ریکنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو دنیاوی امور ہیں ان کو دنیاوی طریقوں سے حل کریں، اور جو حصول نعمت دنیا ہے اس کو آپ اپنی عقل کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے طے کریں۔ جہاں آپ کو عقیدے کا تعلق ہے تو وہ عقیدہ قرب الہی کا دعوے دار ہے، اور جب قرب الہی ہوگا تو آپ کے معاملات خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ انسان جلد باز ہے، وہ قرب الہی سے پہلے یہ منزلیں طے کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو تمام سہولیات زندگی مل جائیں، لیکن یہ تو ان منازل کو طے کرنے کے بعد سب ملیں گی۔ اب جو آپ کا عقیدہ ہے اس پر اعتقاد کرو۔ آپ تو اپنے عقیدے میں روز بروز نیا اضافہ کرتے رہتے ہو، ہر روز نئی شرائط کے ساتھ عقیدہ اپنا منواتے ہو، اور ود رزلٹ عقیدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، دنیاوی سہولت بھی نہیں ملی اور آخرت بھی خراب ہوئی۔ اب آپ غور کرو کہ ایمان اور دولت میں کیا فرق ہے۔ پیغمبر تو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو لے آؤ کیونکہ دشمن کے لیے تلوار خریدنی ہے، وہاں پیسہ کبھی ہوا اور کبھی نہ ہوا۔ مطلب یہ کہ عقیدہ جو ہے وہ وسائل کے مہیا کرنے کی گارنٹی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اور عقائد وہ اللہ کے قریب کا دعویٰ ہے، اللہ کے قرب کا دعویٰ ہے۔ ہم قرب حاصل کرنے کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں قرب کبھی نظر نہیں آیا، پھر ہم مقربین کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تو قرب نہیں ملا، اس لیے جب مقرب ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم مقربین کی تلاش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں قرب نہیں ملا۔ ہم صرف سنتے آئے ہیں، معاشرے سے پوچھتے ہیں، سماج سے پوچھتے ہیں، ماحول سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا اسلام میں دعویٰ ہے، مگر ہم لوگ تو حاصل ہی نہیں کر سکے۔ کیا کبھی کسی نے یہ حاصل کیا ہے؟ پھر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ خانقاہ، وہ مزار، وہ بزرگ ہیں، پھر آپ ان کی تلاش کرتے ہیں، اور جب آپ مقربین تک پہنچتے ہیں قرب الہی نہیں مانگتے۔ عقیدے میں یہاں سے خرابی آ جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ عقیدہ تو سب کے لیے تھا، مگر آپ مقرب بننے کا خیال ہی نہیں کرتے، بلکہ مقرب کی تلاش کا خیال آیا۔ اگر آپ کو مقرب مل جائے گا تب بھی آپ دنیاوی شے مانگو گے،
مقرب سے تقرب کا فارمولہ نہیں پوچھو گے، اپنے مقربین کی تلاش کرو، لیکن ان سے مقرب ہونے کا فارمولہ پوچھو۔ اب دیکھیں کہ داتا صاحب کو ماننے والوں نے ان کی مزار پر سنگ مرمر لگائے، پھر چادر بچھائی اور اوپر پنکھا لگا دیا۔ مقصد یہ کہ وہ جو ماننے والا ہے وہ اپنے ہی خیال میں اس لطیف روح کے بارے میں کچھ اپنے اندازے کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اس ذات کے اندازے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اپنے اندازے اور اپنے فارمولے کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے اپنا واسطہ مسلوب کر لے گا۔ یہیں سے خرابی آتی ہے۔ جب آپ اللہ کے قرب میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے فارمولے کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے فارمولے میں آپ استعمال نہیں ہوتے۔ آپ کے ایمان میں یہ دقت ہے کہ آپ اللہ کو اپنے فارمولے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا وجود ہے وہ اللہ کے قرب سے ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ مقصد یہ کہ اس وجود نے اللہ کا تقرب وجودی طور پر حاصل نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ وجودی طور پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ آپ کا وجودی تقرب تو ہونا ہی نہیں، بلکہ یہ اعتقادی تقرب ہے۔ جب اعتقاد پختہ ہوگا تو یہ تقرب ملے گا، اور اعتقاد جو ہے یہ آپ کے اندر کا سفر ہے۔ آپ اپنا اعتقاد کبھی نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو ایکسٹرنلی تلاش کرنے لگتے ہیں اور انٹرنلی اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ غور کریں کہ آپ کا سفر جو ہے کوئی بیرونی سفر نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی سفر ہے، اور اسے ہی اعتقاد کہتے ہیں۔ اعتقاد کے اندر قوی اور پختہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ غور کریں کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اطلاع ہے، ہم سب کو بھی اللہ کے قرب کی اطلاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مقربین کو بیان کیا تو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ یہ میرے مقربین بندے ہیں، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا علم دنیا میں بھیجا۔ یہ دنیا کو تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اور انسانوں میں سب سے بڑا دینی منصب پیغمبر کا ہے۔ اور اگر پیغمبر دنیاوی زندگی میں کمزور ہوں تو آج کے انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ منصب کیا ہے۔ مثلا یہ کہ پیغمبر غریب الدیار ہیں، پیغمبر کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں مل رہی، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، پیغمبر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقہ ہے ایک دو دن کا، کئی دنوں کا۔ پیغمبر دعا کرتی ہیں مگر دعا کی منظوری نہیں ہو رہی، دیر ہو رہی ہے۔ پیغمبر کا بیٹا دریا میں ڈوب رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بیٹا ٹھیک نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتا اور پیغمبر کی خواہش کے مطابق اسے چلا دیتا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ایک پیغمبر کنویں میں گر گیا اور دوسرے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرا بیٹا جلد ملا دے، مگر بیٹا ملا بہت سالوں کے بعد، اور یہ قصہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، باپ بیٹا دونوں میں بے قرار ہیں، اس لیے یہ قصہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ کے تقرب کا علم ہے، مگر ایک اور آدمی آ جاتا ہے جس کو زیادہ علم ہے۔ یہ اللہ کریم کا اپنا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ اب پیغمبر سے ہم کلام ہونا، پھر ایک اور بندہ آ جانا، اس کے پاس ایسا علم کہ وہ پیغمبر کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھائی گئی، یعنی کہ ایک چھوٹا آدمی جو پیغمبر نہیں ہے وہ پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات کیا ہے۔ پیغمبر بےتاب ہو گئے کہ سمجھ نہیں آتی کہ بچہ کیوں مار دیا، کشتی کیوں توڑ دی، اور پیغمبر کو کدال پکڑا دی کہ چلو گارا بناؤ اور دیوار بناؤ۔ وہ آدمی کتنے علم والا ہوگا جو پیغمبر کو، جو کہ صاحب کتاب ہے، رسول ہے، کہتا ہے کہ ہم گارا بناتے ہیں اور دیوار بناتے ہیں۔ اس نے پیغمبر کو ڈیوٹی پہ لگا دیا، کام پہ لگا دیا۔ یہ کیسا علم تھا اور یہ کیسی بات تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور ایک پرندے کے پاس ان سے زیادہ علم ہے، یعنی ہدہد کے پاس۔ وہ آگے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام ہواؤں اور فضاؤں کے بادشاہ ہیں، مگر ایک پرندہ آ کر کہتا ہے کہ وہاں ایسا حسن ہے، ایسی خوبصورتی ہے جو ان کے علم میں نہیں ہے۔ وہ تخت کو لانا چاہتے ہیں مگر قدرت نہیں رکھتے، اور قدرت رکھنے والا ایک عام آدمی ہے جو پاس ہی بیٹھا ہے، جو کہ کئی سالوں سے خاموش ہے۔ وہ بولا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پھر پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ وہ شخص ان کے پاس ہی بیٹھا تھا، ان کا مرید تھا، ان کے کنٹرول کرنے کی قوت تھی، مگر تخت کو لانے کی قوت نہیں تھی۔ تو پیغمبر کا کمال یہ ہے کہ جنات اور قوتوں کو کنٹرول کیا مگر خود قوت استعمال نہیں کی۔ اپنے پاس قوت رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ قوت کو اپنے پاس رکھو۔ کمال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قوت
کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو قوت نہیں رکھتے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غنی ہے اور اپنے پاس نہیں رکھتے، اور خزانہ اپنے پاس نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاں بھی دنیاوی طور پر حالات میں کمی بیشی رہتی ہے، مگر ان کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہی رہتا ہے۔ پیغمبروں کی عام زندگی کا اگر آپ مشاہدہ کریں تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کے مقابلے میں اپنی زندگی کا معیار بلند نہیں کیا، یعنی کہ یہ نہیں کیا چونکہ وہ پیغمبر ہیں تو ان کا مکان سب سے بلند ہونا چاہیے۔ آپ ماننے والوں کے مقابلوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا معیار بلند نہیں کیا، جبکہ ان کا مرتبہ ہمیشہ ہی بلند ہے۔ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ تقرب ہو اور دنیاوی طور پر اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ آپ لوگ ایمان کو یا ایمان